دوسروں سے، ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ مولانا تھانوی کہا کرتے تھے کہ اگر تم کو صوفی بننا ہے، عابد زاہد بننا ہے تو بہت ساری خانقاہیں کھلی ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ اور اپنے لیے کہتے تھے کہ اگر انسان بننا ہے تو یہاں آ جاؤ، یعنی میرے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ یہاں انسان بنایا جاتا ہے۔ مسلمان بننا، عالم بننا، صوفی بننا تو بات کی بات ہے، اونچے درجے کی بات ہے۔ پہلے انسان تو بنو، پہلے جانوروں کے سب سے تو نکل آؤ۔ انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک اس کو اسلامی معاشرت کے آداب نہ آتے ہوں، یعنی جانوروں کے اندر بغی پائی جاتی ہے، زیادتی کرنا دوسروں کے اوپر، تو انسان تو بنو کم از کم، کہ دوسروں پہ زیادتی تو نہ کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ جانوروں کے ایک قسم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، شاذ و نادر ہی کبھی ان سے نقصان پہنچتا ہو، مثلا گائے، بکری وغیرہ۔ یہ ایسے جانور ہیں جو دودھ کے ذریعے تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جب دودھ دینا بند کر دے گی گائے تو تم اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھا لو گے، اسی طرح تمہیں فائدہ پہنچے گا، تمہارے فائدے کے لیے وہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، اور یہ جانور نقصان نہیں پہنچاتے۔ جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے جو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں اور ان کا بظاہر فائدہ کچھ بھی نہیں، مثلا سانپ، بچھو، درندے وغیرہ، یہ سب موذی جانور ہیں۔ جب کسی انسان سے ملیں گے اس کو تکلیف دیں گے، ڈنک ماریں گے۔ جانوروں کی تیسری قسم وہ ہے جو نہ تکلیف دیتے ہیں نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے جنگل میں رہنے والے جانور، لومڑی، گیدڑ وغیرہ۔ ان سے انسان کو نہ خاص فائدہ پہنچتا ہے نہ خاص نقصان پہنچتا ہے۔ جانوروں کی ان 3 قسموں کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے اور سارے حیوانات پر تجھ کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو اگر انسان نہیں بنتا بلکہ جانور بننا چاہتا ہے تو کم از کم پہلی قسم کا جانور بن جا، جو دوسروں کو فائدہ تو پہنچاتے ہیں اور نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے گائے، بکری وغیرہ۔ اور اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو تیسری قسم کا جانور بن جا، جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اگر تو نے دوسروں کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچانا شروع کر دیا تو پھر سانپ، بچھو اور درندوں کی قسم میں داخل ہو جائے گا۔ ڈسنے والے لوگ، طنز کرنا، تانے دینا، یہ سب بغی ہے، سب بغی کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ دوسرے کو اریٹیٹ کر کر مسرت محسوس کرنا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ یہ دل کا مرض ہے، بغی، یہ دل کے اندر بغی ہوتی ہے تو اس کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے، باتوں کے اور حرکتوں کے ذریعے سے۔ علاج یہ ہے کہ قیامت کا منظر انسان نظروں کے سامنے رکھے کہ جب اس کو اپنی نیکیوں میں سے دوسروں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَتَؤُدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، کہ قیامت کے دن لازماً تم کو حقوق ادا کرنے ہوں گے حق والوں کے، حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری جو ہے وہ سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے لے گی۔ تو چھوٹے چھوٹے ظلم، چھوٹی چھوٹی زیادتی کا بدلہ چکانا ہوگا قیامت کے دن، اور دینے کو کیا ہوگا وہاں پر؟ صرف نیکیاں ہوں گی اپنی۔ نوکروں کے ساتھ بغی کی جاتی ہے، تنخواہ ہے نوکر کی، پہلی تاریخ کو تنخواہ دے دینی چاہیے، بلا وجہ نہیں دیں گے، ٹلائے جائیں گے، اچھا کل لے لینا، پرسوں لے لینا، اگلے ہفتے لے لینا۔ یہ بھی بغی ہے، زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ جب ان کا حق واجب ہو گیا، پہلی تاریخ آ گئی، پہلی تاریخ کو ان کی تنخواہ دے دی جائے۔ نہ دینا یہ بھی بغی میں شمار ہو جائے گی چیز۔ کسی بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ کیا وہ محتاط ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، کوئی شخص کسی سے
کچھ مانگنے کے لیے آیا، بہت اہم کام میں مصروف تھے. اس اہم کام کو چھوڑ کر انہوں نے فوراً کے فوراً اس کی حاجت پوری کر دی. جو رقم مانگ رہا تھا وہ اس کو دے دی. لوگوں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ آپ نے اتنا اہم کام چھوڑ کر اور آپ نے اس کو زکوٰۃ یا خیرات جو آپ کو دینی تھی وہ آپ نے اس کو دی. تو جواب انہوں نے دیا کہ یہ لجاجت کے ساتھ اور حاجت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے. میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اس کی یہ عاجزی جو کہ ضرورت سے زیادہ میں نے اس کو انتظار کروایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا حساب لے لے کہ اتنی دیر کھڑا بھی کیوں رکھا اس کو، جب دینا ہی تھا تو دے کر فارغ کیوں نہ کر دیا. تو میں وہ قیامت کے حساب سے بچنا چاہتا ہوں. تو بغی یہ بھی ہے کہ کوئی آپ سے پیسے مانگنے آیا، جو کہ بعض دفعہ ہوتا ہے گھروں کے اندر کچھ لوگ اس طرح سے آتے رہتے ہیں، ان کا مہینہ بندھا ہوا ہوتا ہے. آپ ان کو رقم دیتی ہیں 100 روپے 200 1000 2000 جو بھی ہے. اب وہ مانگنے آئی، اب وہ بیٹھی ہیں، آپ دے ہی نہیں چکتی کسی طرح. وہ عاجزی اور انتظار کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہیں، منتظر ہیں، امید اور بیم کے بیچ میں ہیں کہ پتہ نہیں باجی دیتی ہے کہ نہیں. تو کیوں بٹھایا گھنٹہ، ان کا وقت ضائع کیا. وقت پر دے دیں، فارغ کر دیں ان کو، اس کیفیت میں ان کو مبتلا نہ رکھیں. تو یہ چند باتیں ہیں جن کا کہ تعلق بغی سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سے بچنے کا راستہ بھی دکھا دے. اچھا، یہ فارم ہے، ایک اسائنمنٹ ہے، اسیسمنٹ ہے. اس میں لکھا ہے کہ اپنے اندر ان احساسات کو پہچانیے، کیا یہ صحیح ہیں یا غلط. چند جملے ہیں اور چند اعمال ہیں جن کا کہ ذکر کیا گیا ہے. اس سے ہم پہچان سکیں گے کہ میرے اندر بغی ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ قانون کے بارے میں کہنا کہ مجھ کو تو یہ قانون سمجھ میں ہی نہیں آتا. یہ کیا انداز ہے؟ یہ بھی ایک طرح کی بغی ہے، یعنی کہ قانون کو توڑنے کی طرف رجحان چل رہا ہے. قانون کو توڑنے سے پہلے کہا یہی جاتا ہے کہ یہ قانون ہم کو اچھا نہیں لگتا یا سمجھ میں نہیں آتا. قانون قانون ہے، اس کو ماننا ہے. قانون کو یا سگنل کو توڑ کر فخر محسوس کرنا، یہ بھی بغی ہے. بلا وجہ ریڈ لائٹ کو توڑ دینا، بلا وجہ غلط طرف گاڑی چلانا، یہ چیز آپ کو اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ملے گی اور ڈرائیوروں وغیرہ میں تو بہت ملے گی. ان کو ایک پاور کا احساس آتا ہے کہ ہم نے سگنل توڑ دیا، ہم الٹی طرف سے چل پڑے. اب ایک راستہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو یوں جانا ہے، پھر آگے سے یو ٹرن کر کے دوسری سڑک پر لانا ہے. اب وہ کیا کریں گے ڈرائیور؟ وہ شارٹ کٹ لینے کے لیے جہاں سے ٹریفک آ رہا ہے الٹی سمت سے لے کر گاڑی نکال کے لے جائیں گے. اب وہ جس کا ڈرائیور ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بتائے، اس کو سمجھائے اور بار بار سمجھائے کہ یہ چیز مناسب نہیں. تو یہ قانون توڑ کے، قانون کی خلاف ورزی کر کے فخر محسوس کرنا، یہ بھی بغی کی علامت ہے. نوکروں پر غیر ضروری روب جھاڑنا یا تحکمانہ لہجہ، یہ بھی بغی کی علامت ہے. بہت ہی آرڈر دینے والا انداز اختیار کرتے ہیں. ادھر آؤ، یہ اس طرح سے بات کرنا، بہت روب کے ساتھ بات کرنا، یہ چیز بھی مناسب نہیں. قانون سمجھ میں نہیں آنے پر ناخوش رہتی ہوں مگر بات مانتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ بغی نہیں ہے. بات تو مانی ہے، ناخوش ہونا ہو سکتا ہے کہ قانون پسند نہ آ رہا ہو، لیکن قانون پر عمل کیا، اب بغی نہیں ہے. شوہر کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپوز کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر کی مخالفت کرنا یا اپنی بات منوانے کی ہر وقت کوشش کرنا، یقیناً بغی ہے. بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا، یہ کوشش کرنا کہ بچے ہر وقت بس 100% میرے قابو میں رہیں، میرے حکم سے اٹھیں، میرے حکم سے بیٹھیں، بغی ہے، زیادتی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے نوکروں یا ماتحت کا کام ٹال کر نظر انداز کرنا یا دیر سے ان کا کام کرنا، تنخواہ کی جیسے ہم نے بات کی، یہ بھی بغی ہے. مذاق اڑانا،
مذاق اڑانا تو 100% بغی ہے. نقلیں اتارنا، بعض لوگ اتنے کم عقل ہوتے ہیں کہ بچوں کی نقل اتارتے ہیں، اپنے بچوں کی نقل اتارتے ہیں، اور بچے اس قدر شرمندہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. یہ بھی سراسر ان کے خلاف بغی ہے جو کہ کی جا رہی ہے. اچھا، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لیں. بچوں کو پڑھاتے وقت یا ہدایات دیتے وقت کڑک ٹون کا استعمال. اب یہ کہنا چاہیے کہ صرف وہ ہاتھ اٹھائیں جو یہ کام نہیں کرتے. یہ تو کہنا ہی بیکار ہے جو کہ وہ ہاتھ اٹھائیں جو یہ کام کرتے ہیں. اب ہم غصے سے مجبور ہو جاتے ہیں نا بعض دفعہ. اب یہ اس کی بات نہیں کی جا رہی کہ آپ 6-7 دفعہ کہہ چکی، پھر تو کڑکیں گے ہم. یہ کہا جا رہا ہے کہ انیشلی بعض لوگوں کا انداز ہی تحکمانہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اٹھو پانی لے کے آؤ، پڑھنے کے لیے چلے جاؤ. ایسی کیا ضرورت ہے؟ ذرا پانی لا دو پلیز، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. بیٹا آپ پڑھ لیں، ٹائم ہو گیا، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. اور بغی کی جو معذرت پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اس طرح بات نہیں کریں گے تو یہ سنیں گے ہی نہیں. یہ بات غلط ہے، درست نہیں. بچوں سے بات منوانے کے لیے فرم ہونا صحیح ہے. جی ہاں بالکل صحیح ہے، یہ بغی نہیں ہوگی. فرم تو ہونا ہے آپ کو. ڈسپلن کے نام پر بچوں کے ساتھ عمومی رویہ، دھمکیوں اور ڈانٹ پر آمادہ رہنا. بات کا آغاز ہی کرنا، اگر ہوم ورک نہیں کیا تو ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، پہلے ہی کہہ دیا. چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکاتے ہیں بچوں کو. اور بعض لوگ تو ایسی چیزوں سے خوفزدہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ چیز بچوں کی نفسیات میں پیوست ہو جاتی ہے. جا کر بہو آ جائے گا، ہو آ جائے گا، بڈھا بابا تم کو لے جائے گا، ایسی باتیں کرتے ہیں بعض دفعہ. اب بچے سہم کے ڈر کے رہ جاتے ہیں. بعض ماؤں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ بچوں سے کہتی ہیں اگر تم نے یہ کام نہیں کیا نا میں چلی جاؤں گی، میں واپس ہی نہیں آؤں گی. آپ سوچیں ذرا کتنی زیادتی، کتنا ٹرامیٹائز کیا بچے کو ایسی باتیں کہہ کر. یا یہ کہ وہ تم کو فلاں جگہ چھوڑ آؤں گی، وہاں سے واپس نہیں لاؤں گی. یہ سب بغی کے اندر جاتی ہیں چیزیں. سب ذاتی کی بچے کے ساتھ ایسی باتیں کر کے. بچوں کو رلانا، چٹکی بھرنا، ڈرانا بغی ہے. بعض لوگ بچوں کا کلہ پکڑ کے ایسے مروڑتے ہیں کہ دھاڑے مار مار کے بچے رونے لگتے ہیں. یہ بالکل مناسب نہیں. آرام سے بچوں کو ٹچ کرنا چاہیے، پیار سے. پیارا لگتا ہے بچہ، ذرا سا آپ اس کو چمکار لیں، پیار کر لیں، لیکن جھنجھوڑ کے اور بمبوڑ کے رکھ دینا ان کو پیار کے نام پر، یہ بغی ہے. اگلا ہے اتھارٹی ملنے پر دوسروں کو احساس دلانا کہ تم ہمارے محتاج ہو. سراسر بغی ہے. والدین کی اکثر اوقات حکم عدولی کرنا، اکثر و بیشتر ماں باپ کی بات نہ ماننا بغاوت ہی ہے. پھر احساس کمتری کی وجہ سے دوسرے کی بات رد کرنا اور ایک سینس آف اچیومنٹ کا احساس پیدا ہونا. لگے کہ بڑا کارنامہ انجام دیا دوسرے کی بات کو رد کر کے یا کانٹرڈکٹ کر کے یا اس سے اختلاف کر کے. اب اگر کسی کو اپنے اندر بغی محسوس ہوتی ہے تو علاج یہ ہے کہ ماضی کی کوتاہیوں پر اللہ سے انسان توبہ کرے. قیامت کا منظر سامنے لائے جب لوگوں کا حق اپنی نیکیوں کے ذریعے ادا کرنا پڑے گا. حدیث کا مفہوم یاد رکھے انسان، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے. اس شخص سے آج سے بہتر برتاؤ کے لیے 3 سے 5 تجاویز سوچ کر ان پر عمل کی کوشش کیجیے. یعنی فی الحال ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے خلاف کون کون بغی کر رہا ہے. عام طور پر انسان کا دماغ اس طرف چل پڑتا ہے نا کہ ہاں ساس نے بغی کی میرے ساتھ، شوہر نے بغی کی میرے ساتھ. یہ نہ سوچیں، اپنا سوچیں کہ میں کس کے ساتھ بغی کرتی ہوں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم بغی نہ کرتے ہوں. بہت کم ایسے خوش قسمت ہوں گے جو بغی کا معاملہ نہیں کرتے. بعض گھروں میں طریقہ یہ ہے، اچھی خاصی گاڑی ہے کھڑی ہے، ساس کو گاڑی چاہیے، نہیں جانے دیں گے کہ نہیں مجھ کو جانا ہے اس وقت. یہ سراسر بغی ہے. ایک ریسورس ہے، اس کو استعمال نہ کرنے دینا. گھر میں خود کو گرمی لگی، اے سی چلا لیا،
جب ساس نے کہا گرمی لگی تو کہا بجلی کا بل جو اتنا آ رہا ہے، بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے. بغی ہے. اس طرح دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا یا ان کی خوشیوں میں اڑنگے ڈالنا، صلاحیت ہوتے ہوئے، ریسورسز ہوتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے، افورڈ کرنے کے باوجود چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو نہ دینا. یہ بہویں بغی کرتی ہیں اس طرح سے گھر والوں کے ساتھ، خاص طور پہ ساس کے ساتھ یا سسرال والوں کے ساتھ. کوئی اگر گھر آنا چاہ رہا ہے، ملنے آنا چاہ رہا ہے، نند آنا چاہ رہی ہیں، کہہ دیا ہم گھر پہ نہیں ہوں گے. پہلے کوئی پروگرام نہیں تھا، بالکل گھر پہ تھے، لیکن چونکہ بغی کا ایک نشانہ بنایا سسرال والوں میں سے نند کو، تو نند کے لیے چاہا کہ نہ آئے، کہہ دیا نہیں ہم گھر پہ ہوں گے ہی نہیں، یا ہمیں تو کھانے پر جانا ہے. اور بعد میں پروگرام بنا لیا کہ جھوٹ میں بھی شامل نہ ہوں، دین بھی تو پڑھ لیا ہے نا، تب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. کہا جھوٹ تھوڑی بولا، ہاں واقعی ہم کو جانا تھا. یہ سب بغی ہے. چھوٹے چھوٹے حقوق سے دوسروں کو محروم کر دینا، چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو نہ دینا، اور اس میں پھر ایک طاقت کا احساس پیدا ہونا. تو جس کے ساتھ بغی کی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی 5 تجاویز سوچیے. پہلے تو اپنے لیے کوئی ایکسکیوز مت بنائیے کہ وہ مجھے تنگ کرتے ہیں اس لیے میں بھی بغی کرتی ہوں. یہ مت سوچیں. ہم کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایکسکیوز بنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں اس چیز کو، پھر پہچاننے کے باوجود ہم اس کو دور نہیں کرتے. تو اس وقت اس کے رویے کو بھول جائیے، اپنا دیکھیے مجھے کیا کرنا ہے. مجھ کو اس طرح کے رویے کا اظہار نہیں کرنا. تو 5 تجاویز سوچ کر ان پر عمل کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کیجیے. پھر اللہ سے ڈریں، کل وہ ایسا شخص آپ پر مسلط نہ کر دے. جو ساسیں بہوؤں کے ساتھ بغی کرتی ہیں وہ ڈریں کہ کل کو اسی بہو کی اگر میں محتاج ہو گئی تو پھر میرا کیا بنے گا. کسی نے کہا ہے کہ اوپر جاتے وقت لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ نیچے آتے وقت پھر انہی سے پالا پڑے گا. ایک اور انگریزی کا قول ہے کہ کیپ یور ورڈز سافٹ اینڈ سویٹ، مے بی یو ہیو ٹو ایٹ دم. اپنے الفاظ کو نرم رکھو، ایسا نہ ہو کہ اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں تو اتنے زہریلے اور اتنے سخت نہ ہوں کہ خود واپس لیتے ہوئے اذیت اور تکلیف محسوس ہو. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.